اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں۔ اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رمضان رمز سے ماخوذ ہے، اور رمز کا معنی جلانا ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، یا اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے کہ یہ رمز سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے کہ گرم زمین سے پاؤں جلنا، چونکہ ماہ سیام بھی نفس کے جلنے اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے، لہذا اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اور آج رمضان شریف کا 9واں روزہ ہے، تو یہ مہینہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، روزے رکھیں۔ اس مہینے میں جتنی آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پہلی رمضان کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری تاریخ رمضان المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، اور چھٹی رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور 18ویں رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور 13ویں رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور 27ویں رمضان کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ 17ویں رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور 27ویں رمضان کو جنگ بدر ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ رمضان شریف کے آخری دن میں اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے دوزخ سے، جتنا اول رمضان سے آخر رمضان تک لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بستان الوائزین میں فرماتے ہیں، جس طرح سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان شریف اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے، اور جس طرح اللہ کریم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 مہینوں کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی عظمت ہے کہ اس کی آمد کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور حور مزین اور آراستہ ہو کر اپنے اپنے خاوندوں کو پیارے پیارے الفاظ سے بلاتی ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ فرمایا، جب پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ہوا سفید اور بڑی آنکھوں والی حوروں پر چلتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا کیا کہنا کہ اس کی برکت سے رمضان المبارک کی ہر رات میں 60,000 گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جس بدقسمت نے رمضان پاک کا قدر نہیں کیا اور اس میں نیک عمل کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو۔ تو ہم ممبر کے پاس حاضر ہوئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ جب ممبر شریف سے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہیں سنی تھی۔ فرمایا، بے شک جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ بے شک وہ شخص دور ہو جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو اس نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس تیرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے کیا مطلب؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ حضور کا جہاں پر نام آئے، حضور کی جہاں پر بات ہو، اور وہاں پر بندہ اگر حضور پر درود نہ بھیجے تو جبریل نے بد دعا کی ہے اور حضور نے آمین فرمائی ہے۔ تو حضور فرماتے، جب میں تیسرے درجے پر چڑھا اس نے کہا، دور ہو وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں
یا ایک کو اس کے سامنے بڑھاپا آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ رمضان شریف کا احترام بہت ضروری ہے، ہر مسلمان مرد عورت اس کا احترام کرے اور روزہ رکھے۔ اگر اس پر اس وقت روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ حیض و نفاس والی عورت یا مسافر ہو، یا روزہ تو اس پر فرض ہے مگر اپنی کوتاہی سے روزہ نہیں رکھتا، تو سب کو چاہیے کہ وہ کم از کم رمضان پاک کا احترام ضرور کریں۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ کسی روزہ دار کا مذاق نہ اڑائیں۔ دکاندار ہے تو ایسی چیزوں کی فروخت نہ کرے کہ جس کو بے روزہ لوگ کھاتے ہوں اور خود اعلانیہ طور پر کھائے، تو ایسا بھی نہ کرے۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی کا لڑکا بازار میں کھڑا ہو کر کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے باپ نے اسے دیکھا تو تھپڑ مارا اور کہا مسلمانوں کے بازار میں اور رمضان شریف کے مہینے میں تو علل اعلان کھانا کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ابا آپ مجھے مارتے کیوں ہو، آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ کہ تو علل اعلان سب کے سامنے کھڑا ہو کر کھا رہا ہے، حالانکہ کئی لوگ روزہ ہیں اب وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ابا اس بات پہ آپ نے مارا؟ کہا اس بات پہ مارا۔ کہ ابا کھاتے تو آپ بھی ہو، روزہ تو آپ بھی نہیں رہتے؟ تو اس نے کہا میں روزہ بے شک نہیں رہتا ہوں، کھاتا بھی ہوں لیکن میں چپکے سے کھاتا ہوں، گھر کے اندر کھاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں کسی کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، جو بھی کھانا پینا ہے چپکے سے کھاؤ، اپنے گھر پہ آپ کھاؤ اگر روزہ نہیں ہو۔ اور ویسے بھی روزے کا احترام کریں، روزے دار کا احترام کریں۔ تو کسی نے خواب دیکھا، بخارا شہر کے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ میاں تم تو مجوسی تھے تو تم جنت میں کیسے داخل ہوئے؟ کہا میں نے روزے دار کی اور روزے کی اہمیت کی، اللہ پاک نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمایا اور روزے دار کی روزے کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اب آپ بتائیے کہ ایک مجوسی اللہ نے اسے کلمے کی توفیق دی اور جنت عطا فرما دی، تو جو شخص روزے دار کی اہمیت سمجھے، روزے کی اہمیت کرے، کسی کے سامنے کھائے پیے نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ تو ذرا اپنے ذہن کو بھی چلائیں اور ذرا عقل سے سوچیں، عقل سے کام کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، آپ دوسروں کے سامنے کچھ کھائیں پیئیں بھی نہ۔ بہت سے لوگ سگریٹ پینے والے سگریٹ پیتے ہیں، بہت سے لوگ پان پڑیا تمباکو کھانے والے پان پڑیا تمباکو کھاتے ہیں۔ ارے بھائی پرہیز کریں یار، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے نا تو دوسروں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، کم سے کم ان کی عزت کریں، روزے دار کی عزت کریں۔ اس کے سامنے اگر کچھ کھائیں پیئیں گے تو اس کا بھی دل ہوگا نا۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ پھر چیزوں کو دیکھیں یا کوئی ویڈیو دیکھیں اس میں کھانے وغیرہ کا ویڈیو ہو تو اور زیادہ بھوک لگ جاتی ہے۔ تو روزے دار کے سامنے اگر آپ کسی چیز کو کھائیں گے اس کا دل ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چیز بھی کھائیں تو اپنے گھر کے اندر چھپا کے کھائیں، کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہیں اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان سے اور ثواب سمجھ کر رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ارکان اسلام کا ایک رکن روزہ ہے۔ سردار دو جہاں سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 رکن ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھیں اور حسب ضرورت کھانا تیار کر کے کھائیں، اگرچہ 1-2 لقمے ہی ہوں یا کھجور کے چند دانے ہی وہ کھائیں، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، اور جب پوری طرح سورج غروب ہو جائے تو حلال اور طیب چیزوں سے روزہ افطار کریں اور یہ دعا پڑھے روزہ افطار کرنے کے بعد۔ یہ دعا پہلے نہیں پڑھنا ہے، جب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے روزہ افطار کیا اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علی رزقکا افطرتو۔ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ ستارے نکل آئیں، اور اتنی جلدی بھی نہ کرے کہ سورج غروب نہ ہو پائے، سورج ڈوب نہ پائے اور ادھر افطار شروع ہو جائے۔
تو نہ جلدی کرنا چاہیے نہ زیادہ دیر کرنا چاہیے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب